ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے آج باری ہے یورینس کی۔ یہ خوبصورت سا دکھنے والا پلانٹ آخر کار نیلے رنگ کا کیوں نظر آتا ہے، اور کیا اس میں زندگی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس پر دن رات کیسا ہوگا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس معلومات سے بڑی ویڈیو میں ہم یورینس کو ایکسپلور کریں گے۔ تو بنا کسی بھی دیری کے شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ السلام علیکم دوستو، فیوچریبل کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یورینس سورج کی طرف سے 7واں سیارہ ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی میں جوپیٹر اور سیٹرن کے بعد تیسرا بڑا سیارہ ہے، جو کہ ایک گیس جائنٹ ہے۔ اس کا قطر 51,118 کلومیٹر ہے، جو زمین کے قطر سے 4 گنا زیادہ ہے۔ یورینس کا حجم زمین کے حجم سے 63 گنا زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یورینس کے اندر 63 زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ یورینس کی سورج سے اوسطاً دوری 2.9 بلین کلومیٹر ہے، یعنی زمین سے سورج کے درمیان فاصلے کو 19 بار ملایا جائے تب جا کر سورج سے یورینس کی ایک بار دوری طے ہوگی۔ یورینس کا مدار سورج کے گرد بیضوی ہے، اس لیے سورج سے اس کا فاصلہ اس بات پر بدلتا ہے کہ وہ اپنے مدار میں کہاں ہے۔ یورینس جب سورج کے قریب ہوتا ہے تب اس کا فاصلہ 2.7 بلین کلومیٹر ہوتا ہے، اور سورج سے سب سے زیادہ دور کا 3 بلین کلومیٹر ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، جبکہ یورینس تک پہنچنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورینس سورج سے کتنا دور ہے۔ یورینس زمین سے تقریباً 2.6 بلین کلومیٹر دور ہے۔ یورینس کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یورینس ہر 84 سالوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، یعنی یورینس کا ایک سال 30,687 زمینی دنوں جتنا ہے۔ یورینس سورج کے گرد اپنے مدار میں اوسطاً 24,607 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ یورینس کا سال زمین کے مقابلے کافی لمبا ہے۔ یورینس اپنے مدار میں زمین کے مقابلے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے۔ یورینس پر ایک دن زمین کے 17 گھنٹے 14 منٹ کا ہوتا ہے، جبکہ زمین پر ایک دن 23 گھنٹے 56 منٹ کا ہوتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے دوسرے بڑے سیاروں کی طرح یورینس کی سطح ٹھوس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پر زندگی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک گیسوں کا بنا ہوا پلانٹ ہے اور یہ زمین کی طرح ٹھوس نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کا اندرونی حصہ ایک ٹھوس چٹانی کور سے بنا ہے، جو پانی اور امونیا کی گھنی مائع طے سے ڈھکا ہوا ہے۔ یورینس کا کور جو لوہے اور سلیکیٹ سے بنا ہے، یہ ٹھوس کور تقریباً 14,000 کلومیٹر قطر کا ہے، جو زمین سے تھوڑا بڑا ہے۔ ٹھوس کور کے اوپر برف اور مختلف گیسوں کی 9,000 کلومیٹر موٹی طے ہے۔ اس کور کا درجہ حرارت 4,000 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے۔ یورینس کا ماحول زیادہ تر 82.5% ہائیڈروجن، 15.2% ہیلیم اور تھوڑی سی مقدار 2.3% میتھین سے بنی ہے۔ یورینس کے اوپری ماحول میں میتھین سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے، لیکن سورج کی نیلی روشنی کو واپس خلا میں چھوڑ دیتی ہے۔ اس وجہ سے یورینس نیلے رنگ کا نظر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ یورینس نیلے رنگ کا کیوں نظر آتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یورینس کی عمر کتنی ہے؟ یورینس کی تشکیل اسی وقت نظام شمسی کے باقی حصوں کی طرح گیس اور دھول کی ایک گھومنے والی ڈسٹ سے ہوئی تھی۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے یہ سب کچھ 4.5 بلین سال پہلے ہوا تھا، تو یورینس کی عمر تقریباً 4.5 بلین سال ہے۔ تو آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ یورینس کے بھی زحل کی طرح حلقے ہیں۔ یورینس کے 13 الگ الگ حلقے ہیں، جو انتہائی سیاہ ذرات سے بنے ہیں، جو زحل کے حلقوں سے بالکل مختلف ہے، جو زیادہ تر پانی کی برف ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یورینس کے حلقے سیارے کی شکل اختیار کرنے کے بعد تباہ شدہ چاندوں کے بچ جانے والے حصوں سے بنے تھے۔ یورینس کے 27 چاند ہیں، ان میں سے 5 بڑے چاند ہیں اور باقی بہت چھوٹے ہیں۔ 5 بڑے چاند ٹائٹینیا، اوبیرون، ایمبریل، ایریل اور مرانڈا ہے۔
ان میں ٹائٹینیا یورینس کا سب سے بڑا چاند ہے اور یہ چھوٹے گڑھوں، چند بڑے گڑھوں اور انتہائی کھردری چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ مون اوبیرون ہے جو یورینس کا دوسرا سب سے بڑا چاند ہے، جو ٹائٹینیا مون سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور نظام شمسی کا 9واں سب سے بڑا چاند ہے۔ اس کی سطح کا رقبہ آسٹریلیا کے رقبے سے موازنہ کرتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایمبریل مون کی، جو یورینس کا تیسرا سب سے بڑا چاند ہے۔ یہ باقی تمام مونز کے مقابلے ڈارک ہے۔ یہ تقریباً 50% پانی کی برف اور 50% چٹانی مواد پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایک رنگ شیپڈ ایریا ہے۔ اس کی ساخت زحل کے چاند ریا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ آگے نیکسٹ مون ہے ایریل، جو یورینس کا چوتھا سب سے بڑا مون ہے۔ یہ بھی 50% پانی کی برف اور 50% چٹانی مواد پر مشتمل ہے۔ یہ ایک روشن چاند ہے اور اس میں وادیاں اور بہت سارے گڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے مرانڈا کی، جو یورینس کا 5واں سب سے بڑا چاند ہے اور باقی چاندوں کے مقابلے یہ سب سے چھوٹا ہے۔ اس کی سطح بہت منفرد ہے۔ اس پر کوئی بھی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ اس پر بہت بڑی نہریں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو دوستو آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ یورینس وہ واحد سیارہ ہے جو ہمارے نظام شمسی کے سب سیاروں کے مقابلے اپنے ایکسس پر بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، اور ساتھ میں سب سے زیادہ ٹھنڈا بھی یہی ہے، جہاں اوسطاً درجہ حرارت -214 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اور کم سے کم 224 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جو اسے کولڈسٹ پلانٹ کے نام سے بھی نوازتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں زمین پر اوسطاً درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جو انسانوں کے رہنے کے لائق ہے۔ زمین کا سورج کی طرف جھکاؤ 21 ڈگری ہے اور اس کے مقابلے میں یورینس کا 98 ڈگری ہے۔ اتنے زیادہ جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی روشنی 42 سال تک ایک حصے کو روشن رکھتی ہے اور پھر 42 سال دوسرے حصے پر رات چھا جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ اس کا نام کیسے رکھا گیا۔ رومیو کو آسمان میں 7 روشن چیزوں کا علم تھا، سورج، چاند اور 5 روشن ترین سیارے۔ انہوں نے ان کا نام اپنے سب سے اہم دیوتاؤں کے نام پر رکھا۔ یورینس کا نام آسمان کے یونانی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ متک کے مطابق وہ زحل کا باپ اور مشتری کا دادا تھا۔ یورینس کس نے دریافت کیا؟ یورینس سیارہ ولیم ہرشل نے 13 مارچ 1781 کو دریافت کیا تھا۔ اس نے یورینس کو رات کے آسمان میں ستاروں کا سروے کرتے ہوئے ایک دوربین کے ذریعے دریافت کیا۔ ولیم ہرشل نے جس دوربین سے اس کو دریافت کیا وہ دوربین اسی نے خود بنائی تھی۔ ہرشل نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ستارہ بہت مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اسے کئی بار دیکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، جو سورج سے زمین کے مقابلے 18 گنا دور ہے۔ ولیم ہرشل نے یورینس کے 2 چاند ٹائٹینیا اور اوبیرون بھی دریافت کیے۔ یورینس پر گریوٹی کتنی مضبوط ہے؟ اگرچہ یورینس زمین سے بہت بڑا ہے، لیکن اس کی سطح کی گریوٹی زمین کے مقابلے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورینس گیسوں سے بنا ہے اور یہ زمین کے مقابلے ٹھوس نہیں ہے۔ یورینس کو اس کے سائز کے لحاظ سے بہت ہلکا بنا دیتا ہے۔ یورینس کی گریوٹی زمین کی گریوٹی کے مقابلے سے تقریباً 86% ہے، لہٰذا اگر آپ کا وزن زمین پر 100 پاؤنڈ ہے تو یورینس پر 86 پاؤنڈ ہوگا۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کو کہیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ تو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یورینس پر کتنے خلائی جہاز بھیجے گئے۔ تو دوستو اس پر صرف ایک خلائی جہاز بھیجا گیا، کیونکہ یہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے۔ وہ خلائی جہاز تھا وویجر 2، جس نے 9 سالوں میں 3 بلین کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے بعد سیارے کے بارے میں اس کی بہت سی اہم معلومات بشمول اس کے حلقے اور چاندوں کی صرف 6 گھنٹے میں اکٹھا کر لی۔ ابھی تک اس پر صرف ایک ہی خلائی جہاز گیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنے مشن بھیجے جائیں گے اور ہمیں کیا اس کے بارے میں اور انفارمیشن ملتی ہے۔ تو دوستو یورینس پلانٹ پر بنی اس ویڈیو کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید نالج سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیوچر ایبل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو۔
انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔